بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا چلو مان لیتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، اس کا نہ کوئی تخیل کر سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں، تو چھوڑو، ہوگا، یہ کائنات تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، the universe is a reality، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کی گہرائیوں میں اترو، اس میں جو فزیکل فورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان فورسز کو کوشش کرو کہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ آخر یہ چیزیں ہیں جو حقیقی ہیں، جو واقعی ہیں، جن کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہو سکتا، لہذا ہماری اصل توجہ اس یونیورس پر ہوگی۔ اسی طرح بھئی یہ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ؟ کس نے دیکھی؟ کوئی پتہ نہیں۔ یہ جسم تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ تو حقیقت ہے، ٹھوس ہے، یہ جسم کی فکر کرو، بدن کی فکر کرو، باقی روح جو ہے وہ اگر ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی روحانیت کا کوئی کسی نے جو ہے راگ الاپا ہے، ہوگا بھائی، لیکن ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حیات اخروی، اچھا ایک اور زندگی بھی ہوگی، کیا پتہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہوگی، شاید ہو، لیکن وہ تو شاید کے درجے میں ہے، یہ زندگی تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ واقعہ ہے، اس زندگی کو سنوارو، اس زندگی کو بہتر کرو۔ لہذا سب سے اونچا نصب العین کیا بن گیا؟ ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر ہونی چاہیے، بہبود عوام ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ منصفانہ نظام ہونا چاہیے، ساری توجہ اس دنیا کو سنوارو۔ تو توجہ کا مرکز یہ تین چیزیں ہو گئیں، کائنات، جسم اور حیات دنیاوی، اور تین چیزیں جو ہیں وہ ہماری توجہ کے فوکس سے نکل گئیں، اللہ اور روح اور حیات اخروی، کہ اگرچہ خدا کے مقابلے میں اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بجائے خود تو کائنات ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ اگرچہ روح کے مقابلے میں جسم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ جسم ایک حقیقت ہے۔ چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل آئے تو ساری رات آپ سو نہیں سکتے، اب ایک حقیقت ہے، اس کا دکھ اور درد جو ہے وہ بھی فوراً محسوس ہوتا ہے، اور اس کی لذت اور اس کے اندر کوئی حلاوت ہے تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی جگہ پہ یہ زندگی تو ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی تلخیاں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے پرابلمز ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ مہر کہتے ہیں سورج کو، مہر درخشاں، یہ چمکدار سورج، کائنات کی وسعت کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ گیلیکسیز، اور گیلیکسیز کتنی ہے یہی پتہ نہیں، وسعت جو ہے کائنات کی، تو اس بیچارے سورج کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایک ذرہ ایٹم لے لیجئے، اور ایٹم کو جب پھاڑا ہے تو اس میں سورج برآمد ہو گیا۔ انرجی کہاں سے آ گئی ہے؟ ایٹمک انرجی کہاں سے آ گئی؟ تو ایک طرف تو سورج جیسی شے، اس ذرے کے مقابلے میں، ایٹم کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، ایک ایٹم ورسس دی سن، لیکن دی سن ورسس دی ہول آف یونیورس، اس کے مقابلے میں یہ سورج جو ہے یہ بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں، اور اگر ذرہ فانی کی بھی حقیقت کو دیکھو تو وہ سورج نظر آتا ہے۔ اس لیے اگرچہ مادہ حقیر شے ہے، اصل شے روح ہے، اگرچہ کائنات حقیر ہے، اصل حیثیت اللہ کی ذات کی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر، ان کے اندر جو جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ جب برآمد ہوا ہے تو عقل دنگ رہ گئی۔ خدا، کائنات، ایمان کا تعلق خدا سے ہے، کائنات سے نہیں ہے۔ روح ورسس میٹر، ایمان کا تعلق روح سے ہے، میٹر سے نہیں ہے۔ حیات اخروی ورسس حیات دنیاوی، ایمان کا تعلق حیات اخروی سے، حیات دنیاوی سے نہیں ہے۔ یہ ایمفسس جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اسلام کی تجدید اور اسلام کے احیاء کا کام نہیں ہوتا۔